الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 39 اور 40 آلموسٹ ہم مکمل کر رہے تھے۔ آیت نمبر 39 میں آیا تھا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، اور اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ڈینائی کرو گے۔ انسان قیامت کے دن کو بھول جاتا ہے اور دنیا والوں کی باتوں کے پیچھے چلتا ہے، اسی لیے زیادہ تر انسان کی جو مینٹیلٹی رہی وہ شیپ مینٹیلٹی رہی، کیونکہ سب کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، اور یہ آس پاس کی دنیا، آس پاس کا فیشن، آس پاس کا معاشرہ ہمارے ساتھ سائمن سیز کھیلتا ہے۔ جو معاشرہ کہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، معاشرہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، معاشرہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے فلاسفیز کے اندر بھی آپ دیکھیں، ہمیشہ سے انسانوں کی اکثریت نے اپنی عقل کا استعمال کم کیا اور دنیا کے بتائے ہوئے کانسیپٹس کو جلدی اڈاپٹ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کر کے کہ اس دن کسی سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں مانگی جائے گی، آج بڑا انٹیلیجنسیا جو ہے وہ دین پر عمل نہ کرنے کے مختلف لاجک اور ریشنل دیتا ہے۔ قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی لاجک ہوگا نہیں، اور اگر ہوگا بھی تو اللہ اس کو بولنے کی اجازت نہیں دے گا۔ آج میجورٹی ہم مسلمان یا تو ہم پاپولر کلچر کی باتوں میں آ کے ریلیجن کو ایک کونے میں ڈال رہے ہیں، اور بہت آسانی سے، کیونکہ دنیا آپ کی بہت ریلیکس ہو جاتی ہے اور آپ ہر طرح کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کو آرگنائزڈ وے میں مانا جائے، میرا جیسا اللہ سے ریلیشن شپ ہے یہ میں جانوں اور میرا اللہ جانے۔ حالانکہ اگر آپ تھوڑا سا دنیا ہی کی سیکولر اسٹڈی کو اسکریچ کریں اور اس میں ان ڈیپتھ پڑھنے کی کوشش کریں تو سوشیولوجی میں ایک کانسیپٹ ہے بیسک بلیف کا، اور اس کے اوپر سائیکالوجی کی بہت سی ایویڈنسز اور ریسرچز موجود ہیں جو آپ کو اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی میں ملتی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گاڈ از اے بیسک بلیف۔ خود نان مسلمز یہ کہہ رہے ہیں، کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو تو بس اپنی مرضی کی اور اپنی پسند کی بات سننی ہوتی ہے۔ پاپولر بلیف از دا گاڈ از اے بیسک بلیف، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں اتنی سیلف ایویڈنٹ ہوتی ہیں کہ ان کو فردر ریشنل کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایسے بہت سے سائیکالوجسٹ اور ایسے بہت سے اینتھروپولوجسٹ دنیا میں رہے جنہوں نے اس بات کا کلیم کیا کہ اللہ انہی چیزوں میں سے ایک ہے، گاڈ انہی چیزوں میں سے ایک ہے، اٹس اے پاپولر بیسک بلیف۔ لیکن ہم مسلمان اپنی انہی دنیا کی خواہشات اور ٹیمپٹیشنز کے پیچھے اس کانسیپٹ کے ساتھ آگے بڑھ نہیں سکے کہ اللہ جو ہے وہ ہر دل کی پکار ہے، یا وہ مسلمان جو اپنی مرضی کا دین، اپنی فیلسیز کے اوپر دین کی مختلف کریڈ کو ڈیویلپ کرتے رہے۔ تو اللہ نے جہنم کا ذکر کر کے ایک طرح کا فیوچر کا ٹائم آبویس کر دیا ہے۔ تب مجھے کوئی جسٹیفیکیشن نہ دینا، تب مجھے کوئی ایکسکیوز نہ دینا۔ آج عقل ہے اس کا استعمال کرو، آج وقت ہے اس کا استعمال کرو، اور اس عقل اور وقت کا استعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کے سوال جواب سے بچا لو۔ یاد رکھیں، ہر نعمت اپنی ذات میں بری نہیں ہوتی ہے۔ وقت آپ کی نعمت ہے، وقت کا استعمال بتائے گا کہ آپ نے اس کو اپنے لیے رحمت بنایا ہے یا زحمت بنایا ہے، اور اسی طرح سے ہر نعمت کے اوپر یہی فارمولا آتا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 41 میں، یعرف المجرمون بسیماہم،
مجرم وہاں پر اپنی علامات سے، اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ، اور پھر ان کو ان کی پیشانی کے بالوں اور پاؤں کو پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. روز محشر ہی کا ایک اور سین سورۃ الرحمن میں آیت نمبر 41 میں ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ روز محشر میں اللہ تعالی مجرموں کو کیسے سزا دے گا. یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی موت تک اللہ کی شان رحمانی کے انڈر آنے کی کوشش نہیں کی، سیلف کریٹڈ دین کو اڈاپٹ کر کے رکھا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اور دین کو کسی ڈبے میں بند کر کے، بالکل جیسے قرآن کو شیلف میں رکھ دیا جاتا ہے ایسے ہی دین کو کسی ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا گیا، اور کسی ایک یا دو عمل کے ساتھ اس کو بس ایسوسیٹ کر دیا گیا. ایک یا دو عمل کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حج اور عمرہ کر لیں گے، ہم صدقہ کر دیں گے، ریسٹ آف دا تھنگز کوئی ضروری نہیں ہے. نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اللہ کے بتائے ہوئے دین کو، شریعت کو اڈاپٹ کریں یا نہ کریں، یہ ہے دین کو پاکٹس میں بند کرنا. اور اللہ کی نظر میں یہاں پر یہ سب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے جسٹس بریکٹ میں آئیں گے. آپ دیکھیں سورہ رحمان میں اب تک جو سورت کا فلو چل رہا ہے، الرحمن نے جنت کے ذکر سے پہلے جہنم کا ذکر مینشن کیا ہے. ابھی تک جنت کا ذکر نہیں شروع ہوا، دنیا کی زندگی تھی، اور دنیا کی زندگی کے بعد آخرت، اور آخرت کے بعد جہنم کی تصویر کھینچی جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ اللہ جنت کی نعمتوں کو ڈسکرائب کرے. اسی سے علماء یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ انسان کے اندر جو فیئر ایموشن ہے وہ اس کو کامیابی کی طرف اور آگے بڑھنے کی طرف دوڑانے کی زیادہ پاور رکھتا ہے. بچے کو فیل ہونے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے، اس لیے ایگزامز کے لیے پڑھتا ہے، ایز کمپیئر وہ سوچے کہ مجھے اسکالرشپ لے کر آنا ہے. زیادہ انسینٹیو، میجورٹی بچوں کو جو انسینٹیو ہوتا ہے وہ یہ کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں. تو خوف ہونے کا فیکٹر، خوف کا ایموشن انسانوں کو اکثریت میں بہت سی مشکلات سے بچاتا رہا ہے اور بچا لیتا ہے. تو یہاں پر بھی جو جہنم کا ذکر ہے سورۃ الرحمن میں، یہ اللہ کی رحمت کی مینیفیسٹیشن ہے کہ انسان اپنے فیئر کو استعمال کرے اور اللہ کا خوف اڈاپٹ کرے. دیکھیں اللہ کا خوف، جس کے لیے ایک ٹرم آپ نے سنی ہے خشیت، خشیتن. خشیتن کہتے ہیں ایسے خوف کو جو کسی کے مقام کی وجہ سے، کسی کے آنر کی وجہ سے، کسی کی میجسٹی کی وجہ سے آپ کے دل میں پیدا ہو جائے. ایک اینگل خشیت کا یہ ہوتا ہے جو کسی کے مقام کی وجہ سے آپ کے دل میں پیدا ہو جائے. پھر خشیت کا آٹومیٹک ایفیکٹ باقی آپ کی پرسنالٹی پر یہ آتا ہے کہ جس دل میں خشیت آ جاتی ہے وہ انسان پھر صرف اپنی زبان سے اور اپنے دل میں یہ خوف کا ایموشن نہیں رکھتا، اس کے جوارے، اس کے لمز اس خوف کی مینیفیسٹیشن بن جاتے ہیں. پھر اس کی پوری پرسنالٹی اللہ کی نافرمان نظر نہیں آتی، اس کی چوائسز اللہ کی نافرمان نظر نہیں آتی. یہی خشیت ہوتی ہے جو تھرڈ سٹیپ پر کنورٹ ہوتی ہے. پہلا سٹیپ کیا تھا؟ دل میں کسی کی عظمت کی وجہ سے ایک خوف آ جانا. دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دل میں آتا ہے تو یہ اینگل یہاں پر سٹیگننٹ نہیں رہتا، یہ آپ کے لمز میں ریفلیکٹ کرتا ہے، آپ کی چوائسز میں ریفلیکٹ کرتا ہے، آپ کے کردار اور اخلاق میں ریفلیکٹ کرتا ہے. اور پھر یہ تھرڈ سٹیپ پر جاتا ہے جب یہ آپ کے کردار اور اخلاق کا حصہ بنتا ہے، یہ آپ کی دل کی اور کردار کی نرمی شو کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی بہترین پرسنالٹی ہے جن پر آپ کو خشیت کا بہترین امپیکٹ نظر آتا تھا. دل اللہ کے ساتھ اٹیچ، پورا جسم، پوری زندگی اللہ کے ساتھ اٹیچ، اور باقی مخلوقات کے ساتھ نرم دل، رحم دل. لن تلاہم کے الفاظ آتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے. تو یہ خشیت پیدا کرنے کے لیے سورۃ الرحمن میں جہنم کا ڈسکرپشن لایا گیا ہے، تاکہ اگر ہمارے دل کے اوپر کوئی ہارڈ شیل ہے جو ہماری غفلت کی وجہ سے ہے، اگنورنس کی وجہ سے ہے، ہیڈ لیسنس کی وجہ سے ہے، ہمارے اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ہے، تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے، اپنی خشیت سے توڑ دے، تاکہ اندر سے جو دل نکلے اس کے اندر ایمان نئے طریقے سے گرو کرے.
اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات کہتے ہیں فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور آپ کی اور میرے لیے صحابہ کو کہا گیا کہ تمہارے سامنے جو دشمن ہے اس سے مت ڈرو. آپ کی اور میرے سامنے ہر چیز دشمن کے اینگل پر نہ بھی ہو، ہمیں جنرلی کہا گیا ہے آس پاس سے مت ڈرو، فیملی سے مت ڈرو، رسومات سے مت ڈرو. اگر فیملی کی طرف سے انویٹیشن پر انویٹیشن آتا جاتا ہے، برتھ ڈے انویٹیشن، برتھ ڈے انویٹیشن، برتھ ڈے انویٹیشن، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو پنڈورا باکس کھولا نہیں میں نے، مائیوں مہندی کا انویٹیشن اگر کھول دیا تو پھر ایک اور مشکل ہو جائے گی وقت کے ساتھ. انویٹیشن پر انویٹیشن آتے ہیں، بٹ یو نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ، اس لیے کہ آپ کو لوگوں سے نہیں ڈرنا. بعض اوقات ہم بہت سی چیزوں کو معاشرے کی غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کریج نہیں ہوتی کہ ہم اس کو غلط کہہ سکیں، اس لیے کہ ہمارے آس پاس کے سب وہ لوگ جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی ہم سے زیادہ سینسیبل لوگ ہیں، وہ بھی تو اس کا حصہ ہیں، تو ہم کیسے بول سکتے ہیں. ایک بارش کا پہلا قطرہ بنتا ہے اور ایک غلط چیز کو غلط کہتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے اس کو ساتھی ملنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، فیشن سے مت ڈرو، وہ فیشن جو آپ کو شریعت کی حدود توڑوا دے مت کیجئے وہ فیشن. اپنے آس پاس کے لوگوں سے مت ڈرو، اپنے دماغ کے ڈیمنز سے مت ڈرو. ہمارے دماغوں میں بھی ڈیمنز ہوتے ہیں، جن نما ڈیمنز، ان سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے نفس کو اللہ کا تابع کرو، پیئر پریشر سے، فرینڈ سے مت ڈرو. اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود حکمت کے ساتھ ان سے بات کرنا اور معاملات کو سمجھنا سکھا دے گا. فیئر دو طرح کا ہوتا ہے. آپ محسوس کیجئے گا جب آپ قرآن انشاءاللہ پڑھیں گی اور آپ ترجمہ پڑھیں گی، مختلف مقامات پر خوف کو مینشن کیا گیا ہے. ایک طرح کا خوف جو مومن سے بالکل پسندیدہ نہیں ہے، کہ وہ مومن کے اندر نہیں ہونا چاہیے، وہ وہی خوف ہے جس کو یہاں فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي میں لایا گیا ہے. مومن دنیا سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے. دنیا کا ڈر مومن کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. یہ خوف کا وہ اینگل ہے جس کو اللہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا مومنین سے. اور ایک خوف کا اینگل ہے جو خوف انسان کو عمل میں دوڑا دیتا ہے، جو خوف انسان کے دل کا کرسٹ، ہارڈ کرسٹ توڑ دیتا ہے، جو خوف انسان کو اللہ کی فرما برداری پر لے آتا ہے، وہ پسندیدہ ہے. لیکن خوف بھی ایک ایموشن ہے، جیسے محبت ایک ایموشن ہے، جیسے غصہ ایک ایموشن ہے. قرآن میں آتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے ہم انسانوں کو جس کمبینیشن کے ساتھ بنایا ہے، جیسا چاہا ویسا بنایا. وی آر کمبینیشن آف سسٹمز، وی آر کمبینیشن آف ایموشنز، وی آر کمبینیشن آف ڈفرینٹ فیلنگس. جیسے غصہ ایک ایموشن ہے، بے لگام چھوڑا جا سکتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ غصے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے ایموشن کے لیے اسکالرز کہتے ہیں ایموشنز میں جو فیئر ہے اس کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. غصے کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور فیئر کو ڈائریکشن دی جاتی ہے. جب آپ اپنے فیئر کو ڈائریکشن دے دیں گی تو آپ کو جہنم کا ایسا کبھی خوف نہیں ہوگا کہ آپ لیتھارجک ہو جائیں زندگی میں. اتنا آپ کو ڈر لگنے لگ جائے کہ اب آپ رات میں سو نہ سکیں، اتنا آپ کو ڈر لگنے لگ جائے جہنم سے کہ اب آپ چولہے کے سامنے کھڑی ہو کر کوئی کام کوکنگ کا کر نہ سکیں، اس لیے کہ آپ کو جہنم کی آگ یاد آنے لگ جائے. مومن کے اندر خوف کا فیکٹر درست ڈائریکشن پر اس کو موٹیویٹ کرتا ہے نیکیوں کی طرف، لیتھارجک نہیں کرتا. اور اسلام نے ایک اصول دیا ہے اباؤٹ ایموشنز، انسان اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرے، نہ کہ ایموشنز انسان کو کنٹرول کرے. زیادہ تر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ایموشنز ہمیں کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے ہم خوشیوں میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غم میں شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، چیزیں پسند کی نہ ہوں تو آس پاس کی چیزیں اٹھا کر توڑنے پھوڑنے لگ جاتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ایموشنز ہمیں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسلام نے اصول یہ دیا ہے آپ اور میں اتنے مضبوط اور سٹرونگ ہوں کہ ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول کریں، بجائے اس کے کہ ایموشنز ہمیں کنٹرول کرنے لگ جائیں. اور الرحمن نے قرآن اور اسلام دیا ہی اس لیے ہے کہ ہم ان ایموشنز کے ہونے کے باوجود بیسٹ ہیومن فارم اڈاپٹ کر سکیں.
اللہ یہی چاہتا ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے اندر سے ہر طرح کا ایموشن نکال کر پھینک دیں. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے نفس کی ضروریات کو پورا نہ کریں. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ایک طرف کونے میں ڈال کر موناسٹریز میں جا کر بیٹھ جائیں. اللہ بیلنس چاہتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ اللہ نے انسان کو کمبینیشن کے ساتھ بنایا ہے. آپ دیکھیں قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ کئی دفعہ پڑھتے ہیں اور بہت کثرت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی کے بارے میں جن اسکالرز نے بہت تفاسیر میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر آپ کو شروع سے فیئر فیکٹر ملتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی مقامات پر حکم دیا کہ آپ ڈریے نہیں، آپ جائیے. آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ڈریے نہیں، آپ کے لیے آپ کا رب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سورس پرووائڈ کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت میسج کو کیری کر لیا، جب وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، تب جو ان کے اندر ایک نیچرل فیئر تھا انہوں نے اس کو ڈائریکٹ کرنا سیکھ لیا. دیکھیں ہم جہاں جتنی بھی خواتین ہیں ہم سب میں ایموشنز تو ہیں، لیکن ہم میں کسی میں ایموشن جو ہے وہ غصے کا زیادہ ہوگا، کسی کے اندر فیئر زیادہ ہوگا، کسی کے اندر ایمپتھی زیادہ ہوگی، کسی کے اندر کنسرن اور افیکشن زیادہ ہوگا. آپ کا اور میرا صرف اتنا کام ہے کہ ہم ان ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں. اگر مجھ میں غصہ زیادہ ہے تو میں زیادہ کوالٹی رکھوں اس غصے کو کنٹرول کرنے کی. یہی تو امتحان ہے آپ کا اور میرا. اور آپ نے اور میں نے کون سا جہاد کرنا ہے؟ کون سا تلوار پکڑ کے آپ نے اور میں نے دشمنوں کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے؟ کون مجھے اور آپ کو اس وقت پکڑ کے خدا نہ خواستہ گلے میں رسی ڈال کر سڑک پر گھسیٹنے والا ہے؟ اللہ نہ کرے. آپ کا اور میرا جہاد یہی ہے، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھیں. اگر کسی انسان میں مثال کے طور پر عورت ہوتے ہوئے اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکشن زیادہ ہے اور وہ ان میرڈ ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ شی ہیز ٹو ہولڈ ہر سیلف بیک. اس کو اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے. وائس ورسا، اگر کسی نوجوان کے اندر 18 سال کا 19 سال کا اس میں اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکشن زیادہ ہے، اس کو اپنے آپ کو روکنا ہے. وہ جتنا روکے گا اتنا ثواب زیادہ ہے. وہ جتنا اپنے آپ کو ہولڈ کرے گا اتنا ثواب زیادہ ہے. ہاں ماؤں کے لیے ضرور الارم بج جانے چاہیے. اگر آپ کا بیٹا 18-19 سال کا ہے کیا آپ اس کا نکاح نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے وہ بار بار خوبصورت لڑکیوں کی باتیں کرتا رہتا ہے، ہر خوبصورت لڑکی کی طرف جو ہے اٹک جاتا ہے، اماں کو کندھے پہ ہاتھ مار کے ہلانا پڑتا ہے، ہیلو موو آن. تو کچھ سوچ لیں اماں، نکاح کیا جا سکتا ہے. ایک دفعہ پیوبرٹی آ گئی، ہاں اپنے پیروں پر نہیں کھڑا کوئی بات نہیں، آپ اس کی ارج دیکھ رہی ہیں. یقیناً یہ ہر ایک پر نہیں اپلائی کرے گا، دس ول ویری فرام پرسن ٹو پرسن، لیکن جس میں جو ایموشن زیادہ ہوگا وہ اپنے اس ایموشن کو آؤٹ آف کنٹرول ہونے سے جتنا بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اتنا ریوارڈ دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک نیچرلی بلٹ ان فیئر زیادہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پیغام کو کیری کرنے کے بعد اس فیئر کو ڈائریکشن دی. اور یہ فیئر ایسی چیز ہے جس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ خوف جو اللہ کا خوف ہوتا ہے یہ ضرورت کے وقت توکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہی خوف ضرورت کے وقت تقوی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہی خوف ضرورت کے وقت محبت میں کنورٹ ہو جاتا ہے. دیٹس خشیت اللہ. جس کے اندر یہ آ جائے گا اس کو اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے کئی اینگلز مل جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خوف توکل میں کنورٹ ہوا جب ان کے پاس چھپنے کو کوئی جگہ نہیں تھی، جب ان کے پاس اسکیپ کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، جب ان کی اور ان کی امت کے پاس کوئی ویپن نہیں تھے اور مقابلہ کرنے کی بالکل طاقت نہیں تھی. سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور پیچھے سے فرعون کی فوج اور فرعون آ گئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اپنی قوم سے کہا تھا، جب قوم نے کہا تھا اب کیا کریں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب عنقریب مجھے گائیڈ کرے گا. تو یہی فیکٹر ہے جو آپ کو اور مجھے جہنم کے ذکر کے ذریعے بتایا جاتا ہے. جہنم کا ذکر جب آپ سنیں اللہ سے دعا مانگے اللہ میرے اندر خشیت پیدا کر دے، بالکل جیسے آپ نے اپنے انبیاء کے اندر اپنی وحی کے ذریعے خشیت پیدا کی، تاکہ ہم صحیح ڈائریکشن میں فیصلہ کر سکیں، صحیح ڈائریکشن میں
آگے بڑھ سکیں. سورۃ الرحمن میں بھی بہت سے اسکالرز نے اس بات کو اسی طرح مینشن کیا ہے کہ جہنم کا ذکر الرحمن کے نام کے ساتھ مینشن کرنے کا مقصد انسانیت کو الرٹ کرنا ہے آؤٹ آف محبت، کہ دیکھو دنیا عارضی ہے، دیکھو جو تمہیں اس وقت بلیسنگز ملی ہیں یہ ہر وقت نہیں رہیں گی، دیکھو تمہیں بتا دیا تمہارا سوال ہونا ہے، تمہارا حساب ہونا ہے، تمہیں بتا دیا کہ تمہیں قرآن سکھا کر بھیجا گیا ہے، اب تمہیں اس کو مزید پالش کرنا ہے. بالکل جیسے آپ محبت کے ساتھ اپنے اس بچے کو بار بار کہتی ہیں جس کے ایگزامز کے اندر 10 دن کا گیپ آ جاتا ہے، بیٹا پڑھ لو، بیٹا پڑھ لو، بیٹا پڑھ لو، اور بیٹا پڑھنے میں نہیں آتا. ابھی تو 10 دن ہیں، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی ایسی سینیریو میں انسانیت کی خوبصورت تصویر ہوتے ہیں. وہی حال ہمارا اور قیامت کا ہے. ہم سمجھتے ہیں ابھی تو I'm just 16, I'm just 25, I'm just 30. کر لوں گی جب میں 60-70 ایئرس کی ہوں گی اس کے بعد اللہ کو یاد. تو یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ قرآن بار بار جہنم کا ذکر کرتا ہے غفلت کے پردے ہٹانے کے لیے. آپ دیکھیں اسی صورت میں جہنم کی آیات بہت کم ہیں. جنت کی اراؤنڈ اگر آپ فابی ای ولی کو نکال دیں تو صرف جنت کی آیات تقریباً 15 سے 16 آئی ہیں. ایز کمپیئر ٹو جہنم بہت کم ہیں، 4-5 آیتیں. اللہ نے اتنی آیتیں جنت کی دیں، پھر بھی انسانیت کی اکثریت جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی. میجورٹی جہنم میں ہوگی، مائنورٹی جنت میں ہوگی. اتنا ڈسکرپشن جنت کا سن کر بھی، اتنا ریوارڈ کا سن کر بھی انسان جو ہے وہ آگے اپنے عمل کی طرف نہیں بڑھ پاتا. اسی لیے آؤٹ آف محبت، آؤٹ آف رحمت، اللہ تعالیٰ ہر سورہ رحمان پڑھنے والے کو پہلے جنت سے جہنم سے وارن کرتے ہیں تاکہ انسان کے دل میں انسینٹو پیدا ہو جائے. تو یہاں فرمایا آیت نمبر 41 میں یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم کرمنلز اپنے چہروں کی علامات سے پہچان لیے جائیں گے. یہ مجرم کون ہے؟ کرمنلز کون ہیں؟ کیا یہ وہ سب ہیں جو مرڈررز ہیں، جنہوں نے انسانوں کو قتل کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے عقل دی تھی، جن کو اللہ نے صحت مند پیدا کیا تھا، جو پیرالائزڈ پیدا نہیں ہوئے تھے، جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ نہیں تھے کہ سارا دن ہسپتال میں بیٹھنا پڑتا ہے. صحت مند لوگ تھے، 5 سینسز پرفیکٹلی کام کرتے تھے، نعمتوں اور بلیسنگز کے درمیان میں رہنے والے تھے. اللہ نے جن کو شعور دیا تھا، جن کے پاس ایجوکیشن تھی، ڈگریز تھیں، جن کے پاس ٹیکنالوجی کو ہارنس کرنے کے طریقے تھے، جن کا ذہن گوگل سے زیادہ تیز چلتا تھا. ہمارے بچے ایسے ہی ہیں نا، پب جی کھیلتے ہیں. پب جی پتا نہیں؟ پتا؟ بچے بول رہے ہیں. اچھا یہ مت گوگل کیجئے گا، اچھی چیزیں گوگل کیجئے، پب جی نہ گوگل کیجئے. پتا چلا آپ نے بھی موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے بچوں کے ساتھ کھیلنی شروع کر دی. اتنی وائلنس والی گیم آپ کبھی کسی بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھیں. اس قدر سینسز شارپ ہیں. اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ پب جی کو سامنے دیکھ کر جب آپ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہیں، آپ کو لگتا ہے 100 ٹائمز تیز بچوں کا ذہن اس وقت اس پب جی میں اس کو کھیلتے ہوئے چل رہا ہوتا ہے. اتنی شارپ اللہ نے عقلیں دی ہیں، اتنے سینسز شارپ ہیں ہمارے، اور اتنے سینسز شارپ ٹائم میں انسان پیدا ہو، عقل والا پیدا ہو، نعمتوں والا پیدا ہو، فرصت والا پیدا ہو، کان پر قرآن کی آواز پڑ بھی جائے، حق نظر بھی آ جائے. اماں گھسیٹ کر کسی قرآن کی کلاس میں لے گئیں، بات کلک کر گئی. یا ہم سب اپنے لیے سوچیں، کسی قرآن کی کلاس میں بیٹھے بیٹھے ہمیں حق کا احساس ہو گیا، دل میں اللہ کی خشیت نے ہلکا سا ایک نوک کیا، دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اٹھی، لیکن پھر واپس بیک ٹو اسکوائر ون اپنے گھروں کے اندر جا کے، اپنے اسٹیٹس پریشر کی وجہ سے، اپنے پیئر پریشر کی وجہ سے، اپنے فرینڈ سرکل سلیکشن کی وجہ سے، اور XYZ ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریزنز. حق جن کو نظر آیا تھا انہوں نے حق کو اگنور کیا. اللہ کی نظر میں وہ کرمنلز ہیں، مجرم وہ ہیں
جس نے کسی انسان کو قتل کیا وہ تو مجرم ہے ہی ہے. لیکن آپ اور میں اپنے اینڈ سے بھی ضرور سوچیں. علماء اور اسکالرز کہتے ہیں جس کو حق نظر آ گیا، بات سمجھ آ گئی تھی، پھر کیوں نہیں مانا؟ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کہیں پہ لائیو وائر ہو، کھلا ہوا تار ہو بجلی کا، آپ اس کو اپنے بیر ہاتھوں سے نہیں پکڑتے ہیں. اسی طرح سے اگر اللہ نے کہیں حدود اور کہیں ریسٹرکشنز اور کہیں شریعت کے احکامات کو واضح کر دیا ہے، پھر بھی ہم آنکھیں بند کر کے زندگی گزارتے رہتے ہیں. اللہ نے کہا ہے جہاں ایک نامحرم مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اٹس اے اوپن لائیو وائر جس کے اندر 11,000 وولٹ کا کرنٹ جا رہا ہے. کرنٹ جاتی ہوئی وائر ہمیں زیادہ خطرناک لگتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جہاں نامحرم ایک مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ اباؤٹ یور سائبر خلوہ. خلوت کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے فزیکلی کسی مرد کے ساتھ اکیلے تنہائی میں ہونا. آج کل تو ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، سو وی ہیو ٹو اوائڈ سائبر خلوہ آلسو. موبائل فونز کے اوپر بھی محتاط رہیے، ضرورت کے مطابق بات کی جائے. بہت زیادہ گاسپس جو ہیں وہ اس طرح سے نامحرموں کے ساتھ نہ کی جائیں. یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ساری حکمتیں قرآن اور اسلام سے اور احادیث سے بتا دی ہیں. بہت سے لوگوں کو بات کلک کر جاتی ہے، پر پتہ نہیں پھر واپس جا کر کیا ہو جاتا ہے. اگر واپس جا کر اسی زندگی میں واپس چلے گئے جس میں اللہ کی حدود کانسٹنٹلی ٹوٹتی تھیں اور اسی حالت میں موت آ گئی، تو اللہ ان سب لوگوں کو مجرمین کے ساتھ اٹھائے گا، کرمنلز کے ساتھ اٹھائے گا. وہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تھا، آئی تھی محبت دل میں، صرف دعویٰ تھا نہیں، دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا، محبت تھی، لیکن ان کی سنتوں پر عمل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ نفس پر بھاری ہوتی تھیں، مشکل ہوتی تھیں، قدم نہیں اٹھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ سب کرمنلز ہوں گے. اس آیت میں موٹیویشن نمبر 1 یہ ہے کہ انسان جہنم کو ایک الارم بیل کے طور پر لے لے کہ یہ وقت بہت قریب ہے جس میں میں بھی داخل کسی بھی وقت ہو جاؤں گی. اور دوسرا موٹیویشن یہ ہے کہ جتنی جلدی گناہ کو چھوڑ سکتے ہیں اتنی جلدی گناہ کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ ہمارا رب ہمارا ہر کام، ہر عمل کانسٹنٹلی واچ کر رہا ہے. اینتھروپالوجی میں کلچر کو وہ 2 طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے شیم کلچر اور ایک ہوتا ہے گلٹ کلچر. گلٹ کلچر میں انسان جو ہے وہ غلطیاں کرنے کے بعد، ٹھوکر لگنے کے بعد ایک گلٹ کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس گلٹ کے شکار کی وجہ سے وہ اپنا کریکشن نہیں کرتا، پھر غلطی کرتا ہے، پھر گلٹ کا شکار ہوتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر گلٹ کا شکار ہوتا ہے، اور اس سے آگے نہیں بڑھتا. ایک ہوتا ہے شیم کلچر جس میں انسان کے قدم غلط کاموں کی طرف اٹھتے ہیں، لیکن لوگوں کے خوف کی وجہ سے، او فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، وہ فلاں کو بتا دے گا، یا فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی. لوگوں کے خوف کی وجہ سے شیم کلچر میں رہنے والے لوگ اپنے آپ کو برائی سے بچا لیتے ہیں. 2 کلچر سمجھ آ گئے؟ ایک ہے گلٹ کلچر جس میں گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن پھر گناہ ہوتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے، ریکٹیفائی نہیں ہوتی غلطی. اور ایک ہے شیم کلچر جس میں انسانوں کے ڈر کی وجہ سے اٹھتے ہوئے قدم گناہ کی طرف رک جاتے ہیں. اس میں سے اگر آپ اس کو اسلام سے اٹیچ کریں تو شیم کلچر، جس کو آپ شیم سے زیادہ حیا والا کلچر کہیں گے تو بات کلک کرے گی. شیم کلچر آپ اور میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے کانشیس نہیں ہوتے. ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہمیں ہر وقت کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے کہیں میں گناہ کر رہی ہوں. مومن پیپل کانشیس نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ گاڈ کانشیس ہوتا ہے. سو دس حیا والا کلچر جس کو آپ شیم کلچر کہتے ہیں اینتھروپالوجی میں، دس از ریلیٹیبل ٹو اسلام ان دا سینس کہ ہمیں اللہ سے حیا آتی ہے. ہم جانتے ہیں اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو مجرم بننے سے بچاتے رہتے ہیں کہ اللہ کہیں میں گناہ کر کے مجرم نہ بن جاؤں. لیکن اس کے باوجود کیا انسانوں کی اکثریت کرمنل بن کر زندگی گزارتی رہتی ہے؟
انسانوں کی اکثریت اسکالرز کے مطابق ایک آیت کی تصویر بنتی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، انسانیت نے اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا جو کہ اس کے مقام کا حق تھا، اور اس لیے نہیں سمجھا جس کی وجہ ان کا اپنا نفس تھا، دنیا کی خواہشات تھیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کرمنلز ہوں گے، جن میں سے بہت سے مسلمان بھی ہوں گے، جن کو اپنی مسلم آئیڈینٹی پر امبیرسمنٹ ہوتی ہوگی، جن کو اپنا تھوڑا سا اسلام کی طرف ایک قدم اٹھانا تھوڑا ایکسٹریمزم لگتا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ قدم پیچھے واپس آ جاتا ہوگا، جن کو اسلام کا بتایا ہوا حال اور حلیہ اڈاپٹ کرنا بینیتھ دا ڈگنیٹی لگتا ہوگا۔ یہ وہ مسلمان ہوں گے جو مجرم کی شکل میں قیامت کے دن کھڑے ہوئے ہوں گے۔